بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شارپر نے فوراً ہی خیال خوانے کی پرواز کی، لیکن دوسرے ہی لمحے دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ مورینا نے پوچھا کیا ہوا؟ میں حیران ہوں، ڈان فریزر یوگا کا ماہر نہیں تھا۔ میں اس سے تنویمی عمل کا کام لیا کرتا تھا، لیکن اب اس کے دماغ میں بھی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے خلاف سازشوں کا جال بچھایا جا رہا ہے، ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، سب سے پہلی احتیاطی تدبیر یہی ہو سکتی ہے کہ ہم ٹرانسفارمر مشین کو کسی دوسری جگہ منتقل کر دیں۔ مورینا گھڑی دیکھتے وہ بولی، یہ کام 1 گھنٹے بعد بھی ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم پہلے تنانا کے دماغ میں ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں منتقل کرائیں گے، اس کے بعد ٹرانسفارمر مشین کہیں لے جائیں گے۔ وہ اعتراض کرتے ہوئے بولا، لیکن وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ مورینا نے گھور کر اسے دیکھا، پھر کہا، یہ میرا حکم ہے۔ وہ بے بسی سے ایک گہری سانس لے کر بولا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ غلام باقی کو معمولی چوٹیں آئی تھی، وہ آدھے گھنٹے تک ہسپتال کے بیڈ پر پڑا رہا۔ مرہم پٹی ہو چکی تھی، وہ ہسپتال سے جانا چاہتا تھا۔ اسی وقت تنویمی عمل کرنے والا ڈان فریزر دکھائی دیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، غلام کہاں جا رہے ہو؟ آقا میرا انتظار کر رہا ہوگا، میں لنچ لانے کے لیے باہر نکلا تھا کہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ تم میرے ساتھ چلو گے؟ تمہارے آقا نے حکم دیا ہے تم پر ایک اور عمل کیا جائے۔ میں آقا سے پوچھ کر تمہارے ساتھ جا سکتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو، میں فون پر بات کرا دوں گا۔ وہ ہسپتال کے کاؤنٹر پر آیا۔ ڈان فریزر نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ملائے، پھر کہا، ہیلو مسٹر کارنل، غلام میرے ساتھ جانے کے لیے آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے۔ اس نے ریسیور غلام کو دیا۔ غلام نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے سنا۔ دوسری طرف سے آقا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ڈان فریزر کے ساتھ چلے جاؤ اور اس کی حکم کی تعمیل کرو۔ جو حکم میرے آقا۔ وہ ریسیور رکھ کر فریزر کی کار میں آ گیا۔ وہ کار تقریباً 20 منٹ تک وہاں کی شاہراہوں اور چھوٹی بڑی گلیوں سے گزرتی رہی، پھر ایک محل نما کوٹھی کے پورچ میں آ کر رک گئی۔ غلام نے پوچھا، مسٹر فریزر یہ تمہاری رہائش گاہ تو نہیں ہے؟ یہاں میرے استاد گرامی رہتے ہیں، میں تمہیں ان سے ملاؤں گا۔ وہ اندر آئے۔ کوٹھی بہت ہی شاندار تھی، بڑے بڑے کمرے تھے۔ ایک خالی کمرے میں بستر بچھا ہوا تھا۔ ڈان فریزر کے حکم کے مطابق غلام اس پر لیٹ گیا، اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے، دماغ کو فریزر کے حوالے کر دیا۔ فریزر اپنے مخصوص انداز میں اس پر عمل کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ ٹرانس میں آ گیا۔ فریزر نے پوچھا، کیا ہسپتال میں تم نے اپنے آقا کو دماغ میں بولتے سنا تھا؟ میں نے نہیں سنا تھا۔ اب سے 24 گھنٹے پہلے جب میں نے تم پر تنویمی عمل کیا تو تمہارے دماغ میں ایک اور گرہ لگا دی تھی۔ اس کا علم تمہارے آقا مسٹر کارنل کو نہیں ہے۔ اس گرہ کے مطابق 24 گھنٹے کے بعد تمہارا یہ دماغ اپنے آقا کے لیے بی پرایا ہو چکا ہے، یعنی اس قدر لاک ہو چکا ہے کہ وہ تم سے رابطہ قائم نہیں کر سکے گا۔ غلام باقی چاروں شانے چت پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کے کان دوسری آوازوں کو نہیں سن رہے تھے۔ وہ صرف اپنے عامل کی آواز سن رہا تھا اور اس کی باتیں سمجھ رہا تھا اور اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ ڈان فریزر نے کہا، تم پر پہلا عمل میں نے کیا تھا، اب دوسرے عمل کے ذریعے پہلے عمل کو باطل کر رہا ہوں۔ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم پہلے عمل سے آزاد رہو گے۔ غلام باقی نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا، میں پہلے عمل سے آزاد رہوں گا۔ موجودہ عمل کے مطابق تمہارا دماغ اسی طرح مکفل رہے گا۔ تم 1 ہفتے تک کسی بھی پرائی سوچ کی لہر کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیا کرو گے۔ اس نے وعدہ کیا وہ ایسا ہی کرے گا۔ ڈان فریزر نے کہا، میں حکم دیتا ہوں آج سے 1 ہفتے تک تم اپنے آقا مسٹر کارنل یعنی شارپر کی غلامی بھول جاؤ گے، اسے اپنا آقا تسلیم نہیں کرو گے۔ میں آئندہ 1 ہفتے تک مسٹر کارنل یعنی شارپر کو اپنا آقا تسلیم نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کے کسی حکم کی تعمیل کروں گا۔ موجودہ تنویمی عمل کا اثر قائم رہنے تک تم میرے غلام رہو گے، میرے حکم کی تعمیل کرو گے۔ غلام باقی نے وعدہ کیا، تنویمی عمل کا اثر قائم رہنے تک میں تمہارا غلام رہوں گا اور تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ تم 1 گھنٹے کے لیے سو جاؤ، بیدار ہونے کے بعد تنویمی عمل کو بھول جاؤ گے۔ وہ سو گیا۔ 1 گھنٹے بعد بیدار ہوا۔ پلنگ کے سرہانے ایک بڑے سے جگ میں دودھ اور ٹرے میں کئی طرح کے پھل رکھے ہوئے تھے۔ وہ پچھلی رات سے بھوکا تھا، پھل کھانے اور دودھ پینے لگا۔ ڈان فریزر نے آ کر مسکراتے ہوئے پوچھا، تم ایک وقت میں کتنی خوراک کھا سکتے ہو؟ میں 5 آدمیوں کی خوراک تنہا کھا سکتا ہوں۔ کیا تم میرے گرو گھنٹال یعنی استاد گرامی سے ملو گے؟ غلام باقی نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ ڈان فریزر نے کہا،
کہا میرے ساتھ چلے آؤ۔ وہ ساتھ ہو گیا۔ وہ کوٹھی کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے ایک بڑے سے ہال میں پہنچے۔ وہاں 2 عدد قد آور بکرے نظر آئے۔ ڈان فریزر نے کہا یہ میرے گرو گھنٹال کا ڈائننگ ہال ہے، وہ یہاں کھانا کھایا کرتے ہیں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ایک بھیانک کہکہا سنائی دیا۔ غلام باقی نے چونک کر چاروں طرف گھومتے ہوئے دیکھا۔ ہال میں کہکہا گونج رہا تھا۔ پھر ایک دروازہ کھلا۔ 6.5 فٹ اونچی چٹان کی طرح کوئی شخص نظر آیا۔ سر کے بال شانوں تک بڑھے ہوئے تھے، آنکھیں بڑی بڑی سرخ انگارہ جیسی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا تو یوں لگتا جیسے 2 سرخ الاؤ روشن ہو گئے۔ غلام باقی نے محسوس کیا وہ اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر نہیں دیکھ سکے گا، دیکھے گا تو سر تھام کر بیٹھ جائے گا یا اس کی طرف کھینچتا چلا جائے گا۔ وہ ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا ہال میں داخل ہوا۔ اس کا سینہ چٹان کی طرح پھیلا ہوا تھا، بازو اتنے مضبوط اور ایسے لمبے تھے کہ وہ بیک وقت 4 آدمیوں کو دونوں بازوؤں میں سمیٹ کر دبوچ سکتا تھا۔ اس نے غلام باقی کو دیکھ کر کہکہا لگایا، پھر ڈان فریزر سے پوچھا کیا تم اسے میری خوراک دکھانے لائے ہو؟ گرودیو یہ غلام اب میرا غلام ہے، یوں سمجھ لیں آپ کا غلام ہے۔ اس نے پھر کہکہا لگایا۔ اس ہال کی 4 دیواری میں اس کا کہکہا بادل کی طرح گرج رہا تھا۔ پھر اس نے کہا دیکھو غلام باقی، دیکھو میں کیا کھاتا ہوں۔ اس نے اپنے پاؤں کے نیچے پختہ فرش کو دیکھا۔ اس فرش کو ایک پاؤں سے سہلایا، پھر دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک عجیب طرح کا وحشتناک نعرہ لگاتے ہوئے اپنے پاؤں کو اٹھا کر فرش پر مارا۔ اس کے ساتھ ہی وہ پختہ اور مضبوط فرش اندر کو دھنس گیا۔ پاؤں کے آس پاس کی سیمٹ تڑک گئی تھی۔ وہ کہکہے لگاتا ہوئے آگے بڑھا، واقعی ہاتھی کی طرح جھوم رہا تھا۔ غلام باقی بڑے غور سے اس کے قدموں کو دیکھ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جہاں اس کے قدم پڑیں گے وہاں کی زمین دھنس جائے گی، لیکن وہ آرام سے چل رہا تھا اور ایک ہاتھ آگے بڑھا کر ایک بکرے سے کہہ رہا تھا آجا آجا میری خوراک ابھی آجا۔ بکرا اس سے دور جانے لگا، پھر اپنے پیچھے آنے والے سے بچنے کی خاطر دوڑنے لگا۔ اچانک اس گرو گھنٹال نے زور کا ایک دہشت ناک نعرہ لگایا، پھر یک بار کی فضا میں چھلانگ لگائی۔ جب فرش پر پہنچا تو بکرا اس کے ایک بازو کے شکنجے میں آ گیا تھا، اور جہاں وہ چھلانگ لگانے کے بعد گرا تھا وہاں کا پختہ فرش بھی تڑک گیا تھا۔ غلام باقی اس کی درندگی دیکھ رہا تھا۔ اس نے بکرے کو دبوچنے کے بعد اس کی گردن سے اپنا منہ لگا دیا اور پھر ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تو اس کے بڑے بڑے دانتوں کے درمیان بکرے کی گردن کا گوشت، کھال اور نرخرا دکھائی دیا۔ اس نے ان سب کو ایک طرف تھوک کر کٹے ہوئے نرخرے سے منہ لگا دیا، پھر خون پینے لگا۔ وہ قد آور پہاڑی بکرا آخری بار شدت سے تڑپ رہا تھا، لیکن اس درندے کی گرفت سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک خون پینے کے بعد اس نے بکرے کی دونوں ٹانگوں کو 2 مٹھیوں میں جکڑ لیا، پھر ایک جھٹکے سے انہیں چیر ڈالا۔ یہ قوت بازو کا حیرت انگیز مظاہرہ تھا۔ ٹانگیں چیرتے ہی بکرے کے اندر سے آلودگی، خون اور ہڈیاں باہر آ کر کچھ اس پر اور کچھ فرج پر گرنے لگی۔ خون پینے کے بعد جیسے اس پر خون سوار ہو گیا تھا، اسے غلاظت کا ایک ذرا احساس نہیں تھا۔ وہ بکرے کے پیٹ میں منہ ڈال کر دانتوں سے بوٹیاں نوچ نوچ کر کچی چبائے جا رہا تھا۔ دوسرا بکرا چلا رہا تھا، ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا۔ اس حال سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اچانک گرو گھنٹال اپنی جگہ سے اٹھ گیا، پھر اس نے دوڑتے ہوئے ایک چھلانگ لگائی، فضا میں اچھلتا ہوا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے کو بھی دبوچ لیا۔ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا تھا۔ اس کے نرخرے کو دانتوں سے کاٹنے کے بعد اس کا لہو پی رہا تھا، اس کی ٹانگیں چیر رہا تھا، اس کے پیٹ میں منہ ڈال کر کچا گوشت چبا رہا تھا۔ اب اس کے حلق سے درندوں جیسی گھراہٹ نکل رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ سر کو جھٹک کر زور سے گرجتا تھا اور اس طرح ڈکار لیتا تھا جیسے درندہ مزید خوراک طلب کر رہا ہو۔ پھر وہ غلام باقی کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا، کہنے لگا ارے کیا دیکھتا ہے رے، میرا گرو شیطان کا پجاری تھا، میں کالی ماتا کا پجاری ہوں، میں کالا علم بھی جانتا ہوں اور تنمیمی عمل بھی۔ آج میں نے کالے علم سے معلوم کیا ہے وہ ٹرانسفارمر مشین میرے ہاتھ آئے گی اور آج رات آئے گی۔ اس قدر خون پینے اور کچا گوشت کھانے کے باعث دماغ میں گرمی پیدا ہو رہی تھی، وہ اندر ہی اندر ابل رہا تھا، جنون میں مبتلا ہو رہا تھا۔ ڈان فریزر غلام باقی کا ہاتھ پکڑ کر ہال سے باہر لے آیا، دروازے کو بند کر دیا، پھر وہ دونوں ایک کھڑکی کے پاس آ کر دیکھنے لگے۔ غلام باقی حیرانی سے سوچ رہا تھا یہ گرو گھنٹال کون ہے؟ میں بزدل تو نہیں ہوں، وقت آنے پر اسے ٹکرا سکتا ہوں، لیکن اس کی جسمانی قوت دوسروں کو دہشت زدہ کر دیتی ہوگی، اور یہ اس کے کھانے کا کوئی انسانی طریقہ ہے؟ ایسا تو صرف جنگل کے درندے ہی شکار کو چیرتے پھاڑتے اور اس کا لہو پیتے اور گوشت چباتے ہیں۔ پھر یہ کالا علم جانتا ہے، ہپناٹزم کا ماہر ہے، آخر یہ کون ہے؟ حال میں اب دونوں بکروں کی ہڈیاں اور کھال نظر آ رہی تھی۔ گرو گھنٹال سارا کا سارا گوشت کھا چکا تھا، اب اچھل کر کھڑا ہو گیا، دوڑتا ہوا جا کر کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے ٹکرا رہا تھا، ساتھ ہی اس طرح گرج رہا تھا جیسے دیوار توڑ کر نکلے گا اور سامنے آنے
والوں کو بھی چیر پھاڑ کر کچا چبا جائے گا۔ حال میں آنے جانے کا دروازہ لوہے کا بنا ہوا تھا، اگر لکڑی کا ہوتا تو ایک ہی ٹکر میں اسے توڑ کر باہر چلا آتا۔ ڈان فریزر بڑے فخر سے اپنے گرو گھنٹال کو دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ بڑے بڑے پر اسرار اور ہیبت ناک علوم جانتا ہے، صرف ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے کے لیے برسوں سے بے چین تھا۔ آج یہ حسرت بھی پوری ہو جائے گی، وہ مشین ہمارے پاس آ جائے گی، مگر یہ تو جنونی درندہ بن گیا ہے، مشین کیسے حاصل کرے گا؟ یہ ابھی شانت ہو جائے گا، تھوڑی دیر تک جنون میں مبتلا رہنے کے بعد اچانک زمین پر گرے گا اور گہری نیند سو جائے گا۔ بیدار ہونے کے بعد یہ ہمیں پلاننگ بتائے گا کہ مشین تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں جانتا کہ مشین کیسے حاصل ہوگی، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میرے گرو گھنٹال کا نام بہرام گنگولی ہے اور بہرام گنگولی نے آج تک ناکامی کا منہ نہیں دیکھا۔ بس چند گھنٹے کی بات ہے، آج رات وہ مشین جب ہمارے ہاتھ آئے گی تو دنیا کی خطرناک تنظیمیں اور بڑی بڑی طاقتیں میرے گرو گھنٹال کے قدموں میں ہوں گی۔ بہرام گنگولی کا اصل نام رام گنگولی تھا، وہ کالا علم جاننے والے روایتی جادوگروں کی طرح کوئی جاہل گنوار آدمی نہیں تھا۔ اس نے کلکتہ یونیورسٹی سے ایم اے کیا تھا، تعلیم کے دوران پہلوانی بھی کرتا رہا تھا اور کثرت کے ذریعے اپنے جسم کو بناتا سنوارتا اور نکھارتا رہا تھا، جس کے باعث آج وہ پہاڑ جیسا قادور دو نما انسان دکھائی دیتا تھا۔ وہ بچپن سے کالی ماتا کی بھکتی کرتا آ رہا تھا، طرح طرح کا کالا علم جاننے والوں کو خدمت کرتا رہتا تھا، ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا تھا۔ انہی چکروں میں رہ کر اس نے جانوروں کا تازہ خون پینا اور کچا گوشت کھانا سیکھ لیا تھا۔ کالا علم سیکھنے کے لیے ایسے ایسے گنونے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے جنہیں دیکھ کر، پڑھ کر یا سن کر کراہت سی محسوس ہوتی ہے۔ وہ کالی مائی کے قدموں میں اب تک 2 درجن کنواری لڑکیوں اور لڑکوں کی گردنیں کاٹ چکا تھا۔ کالا علم جاننے والے عام طور پر کند ذہن ہوتے ہیں، دماغ سے کام لینا نہیں جانتے۔ اگر ان کے پاس ذہانت ہوتی تو ایسا علم سیکھنے کے بجائے انسانیت کی خدمت کے لیے اچھے سے اچھا علم و ہنر سیکھتے۔ بہرام گنگولی خلاف توقع بہت ذہین اور چالاک تھا، وقت آنے پر عقل سے کام لیتا تھا اور بھرپور ذہانت سے کام لیتا تھا۔ یہ ذہانت علم سے حاصل ہو رہی تھی۔ اسکول کی تعلیم مکمل ہونے تک وہ کالے علوم کے کتنے ہی پر اسرار منتر سیکھ چکا تھا۔ وہ محض عامل پروفیسر بن کر زندگی گزارنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ بہت کچھ سیکھنا چاہتا تھا۔ کالج میں داخل ہونے کے بعد اس پر تنویمی عمل سیکھنے کا جنون سوار ہو گیا۔ وہ اسی دھن میں رہا۔ تقریباً 1 برس 4 ماہ کے اندر اس نے یہ علم بھی سیکھ لیا، پھر اس میں اتنی ریاضت کی کہ ہپناٹزم جاننے والے بڑے بڑے ماہرین کو پیچھے چھوڑ گیا۔ اس نے ایم اے کرنے کے بعد بڑے مہذب انداز میں زندگی گزاری۔ وہ اچھے لباس پہنتا تھا، اچھی سوسائٹی میں رہتا تھا، وہاں کی اونچی سوسائٹی میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھ کر سوچتا تھا ایسے بے انتہا دولت حاصل کرنا چاہیے۔ یوں کہنا چاہیے کہ اسے بچپن ہی سے طاقت اور دولت حاصل کرنے کا جنون تھا، اسی لیے یہ سب کچھ سیکھتا آیا تھا، مگر اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ ان دنوں ٹیلی پیتھی کا خوب چرچا ہو رہا تھا۔ میں اور میری ساتھی عورتیں دنیا کے ہر ملک اور ہر شہر، ہر محفل میں گفتگو کا موضوع بنتے رہتے تھے۔ وہ سوچتا تھا کہ کسی طرح ٹیلی پیتھی کا علم بھی سیکھ لے تو ساری دنیا پر حکومت کر سکے گا۔ اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے وہ کالے علم کا سہارا لینے لگا۔ اپنے مختلف علوم کے ذریعے معلوم کرتا تھا کہ فرہاد علی تیمور اور رسونتی ان دنوں کسی ملک اور کس شہر میں ہیں، پھر اسی ان جگہ پہنچ جاتا تھا، لیکن جب تک وہ پہنچتا ہم دوسری جگہ پہنچ چکے ہوتے تھے۔ اس نے کئی بار مجھے اور رسونتی کو دور ہی سے دیکھا تھا، لیکن چھیڑنے کی حماقت نہیں کرتا تھا، بہت سمجھدار تھا۔ پہلے خود کو ہر پہلو سے مضبوط اور مستحکم کر لینا چاہتا تھا۔ اس نے کئی بار سوچا ایک معصوم اجنبی بن کر ہم سے دوستی کرے، پھر خیال آتا تھا رسونتی اور فرہاد خیال خوانی کے ذریعے چور خیالات پڑھ کر اصلیت معلوم کر لیں گے۔ جو جانوروں کا خون پیتا تھا اور کچا گوشت کھاتا تھا، کالی ماتا کے قدموں میں انسانوں کی گردنیں اڑاتا تھا، وہ کس قدر سنگ دل اور شفاق ہوگا اس کا صرف اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کبھی یوگا کا مشق نہیں کی تھی، لیکن پہلوانی کے سلسلے میں اتنا دم تھا کہ کئی منٹ تک سانس روک کر کسی سے بھی مقابلہ کر سکتا تھا اور اسے پچھاڑ سکتا تھا۔ ایسے میں خیال خوانی کی لہریں اس کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اگر پہنچتی تو وہ بے اختیار سانس روک لیتا۔ اس قدر شہ زور اور ناقابل شکست ہونے کے باوجود وہ ہم سے خوف کھاتا تھا۔ اس نے ہمارے متعلق سنا بھی تھا اور پڑھا بھی تھا۔ اب تک ہمارے مقابلے پر یوگا کے کئی ماہر آئے جو کئی منٹ تک سانس روک لیتے تھے۔ ہم نے ایسے سانس روکنے والوں کو سانس کی بیماریوں میں مبتلا کر دیا یا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ میں ایک بات بتانا بھول گیا، اس نے ایران کے ایک بہت بڑے عامل سے تنویمی عمل سیکھا تھا جس کا نام بہرام تھا۔ وہ اپنے ایرانی استاد سے بہت متاثر تھا۔ اس نے اپنے نام کے ساتھ استاد بہرام کا نام شامل کر لیا تھا، اپنی اصل نام رام کے آگے اس
نے بے اور ہے کا اضافہ کر کے بہ بڑھا دیا تھا اور اس طرح بہرام گنگولی بن گیا تھا۔ تعلیم نے اسے سکھایا تھا کہ جاہل اور گنوار جادوگروں کی طرح کنویں کا مینڈک بن کر ایک ہی ملک یا ایک ہی شہر میں نہیں رہنا چاہیے، ساری دنیا میں پھیل جانا چاہیے۔ ویسے بھی ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ ہمارے تعاقب میں رہتا تھا۔ جب سے میری ساتھی عورتیں کوما میں گرفتار ہوئی تھیں تب سے میری جدوجہد کا مرکز امریکہ تھا۔ وہاں کسی نہ کسی ریاست یا کسی شہر میں میری کسی ساتھی کی موجودگی کا سراغ ملتا تھا۔ بہرام گنگولی نے بھی امریکہ میں مستقل رہنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ پہلے وہ نیو یارک میں تھا، پھر شکاگو چلا آیا تھا۔ ہندوستان سے عام طور پر جو سادھو مہاتما وید راج یا دوسرے روحانی عمل کرنے والے یورپ یا امریکہ آتے ہیں تو دھوتی کرتے یا گیروے رنگ کی چادر میں ملبوس رہتے ہیں تاکہ ان کی علیحدہ شناخت رہے اور مغربی ملکوں کی بہکنے اور بھٹکنے والی نسل روحانی تسکین حاصل کرنے کی خاطر ان کے پیچھے چل پڑے۔ بہرام گنگولی نے بھی یہی طریقہ کار اپنایا تھا۔ اس نے چھوٹی سی داڑھی رکھی تھی، سر کے بال شانوں تک بڑھا لیے تھے، گیروے رنگ کی چادر شانوں پر پڑی رہتی تھی۔ وہ دھوتی کرتے میں کوئی مہاتما دکھائی دینا چاہتا تھا لیکن آنکھیں اتنی خطرناک تھیں کہ دیکھتے ہی ڈر لگتا تھا۔ جو شخص تازہ خون پیتا ہو، کچا گوشت کھاتا ہو اور انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتا ہو، اس کے چہرے سے قدرتی طور پر صفاقی اور درندگی جھلکتی رہتی ہے۔ مغرب کی اونچی سوسائٹی میں امیر، غریب اور مہذب لوگ اس سے کتراتے تھے، محض رسمی گفتگو کرتے تھے اور کسی بہانے اس سے دور ہو جاتے تھے، لیکن عورتیں ایک بار نظریں ملانے کے بعد اسیر ہو جاتی تھیں، اس سے ڈرتی تھیں، اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھیں لیکن اس کی طرف کھینچی آتی تھی۔ اس نے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے، وہاں رہنے اور دولت کمانے کے سلسلے میں کبھی اپنا کالا علم استعمال کیا تھا اور کبھی تنویمی عمل سے کام نکالا تھا۔ جو کام کا آدمی ہوتا اس پر کالا علم کرتا تھا، جب وہ اس کے تابع فرمان ہو جاتا تو اسے کسی خفیہ اڈے میں لے جا کر اس پر تنویمی عمل کرتا تھا، اسے اعلیٰ کار بنا لیتا تھا۔ اگر وہ سرکاری افسر ہوتا تو اس کے ذریعے اس ملک میں مستقل رہنے کا اجازت نامہ حاصل کر لیتا تھا۔ اگر وہ کوئی بے انتہا دولت مند ہوتا تو اس کی تجوری خالی کر دیتا۔ اگر کوئی حسین ترین عورت ہوتی تو اسے سحر زدہ کر کے اپنا اسیر کر لیتا تھا۔ اس نے اب تک اپنے پراسرار علوم اور پراسرار قوتوں کو دوسروں پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ جس ملک اور جس شہر میں رہتا وہاں خود کو ایک معزز شہری اور بے انتہا دولت مند کی حیثیت سے متعارف کراتا تھا۔ لوگ اسے مان لیتے تھے کیونکہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہوتی تھی۔ بعض اوقات وہ اپنے مقابلے میں اونچی سوسائٹی کے لوگوں کو کسی نہ کسی کمی کا احساس دلا کر احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس سے خائف ہونے کے باوجود اسے مانتے تھے اور خود سے برتر تسلیم کرتے تھے۔ دوسروں کو کمی کا احساس دلانے والا خود ایک کمی کے احساس میں مبتلا رہتا تھا اور وہ ٹیلی پیتھی کی کمی تھی۔ اس نے بہت سے دشوار علوم سیکھے تھے، ہر دشوار علم سیکھنے کے دوران عزم و مصمم کیا تھا کہ اسے سیکھ کر رہے گا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ ٹیلی پیتھی کا علم کیوں نہ سیکھ سکا، جبکہ تمام طریقے، تمام مراحل درجہ بدرجہ کتابوں میں بتائے گئے تھے۔ استادوں سے بھی رہنمائی حاصل کی جا سکتی تھی۔ بہرام گنگولی نے یہ سب کیا تھا، اس کے باوجود ناکام رہا تھا۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے متعلق پورے یقین سے کہتے ہیں کہ مستقل مزاجی اور مضبوط قوت ارادی کے مالک ہیں، اس کے باوجود یہ علم سیکھ نہیں پاتے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آدمی اپنے متعلق جو رائے قائم کرتا ہے وہ 100% درست نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنی ذات میں بہت زیادہ خوش فہم ہوتا ہے، اپنے اندر چھپی ہوئی کمزوری کو سمجھ نہیں پاتا۔ ایک رائے قائم کر لیتا ہے کہ مستقل مزاج ہے، دوسری رائے قائم کر لیتا ہے مضبوط قوت ارادی کا مالک ہے۔ حقیقت کیا ہوتی ہے یہ خدا جانتا ہے یا وہ ماہر نفسیات جان سکتا ہے جو اس کا نفسیاتی تجزیہ کر سکے۔ اس طرح ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اگر کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا یہ سمجھنا چاہے کہ یہ علم کیوں نہیں سیکھ پاتا تو اسے سیکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اپنے آپ کو سمجھنے کی ایک بہترین کسوٹی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر سیکھنے والا اس علم کو سیکھنے کی کسی حد تک پہنچ سکے اور اپنے اندر روحانی پختگی محسوس کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ مستقل مزاجی اور قوت ارادی کے معاملے میں صرف 30% کامیاب رہا ہے، باقی 70% کامیابی مولا کے کرم سے ہوتی ہے۔ جو بات خدا کو منظور ہو وہ ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ میرے بعض پڑھنے والے صرف داستان کے ٹیمپو کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا ایکشن ہے، کتنا تجسس ہے، کتنا رومانس ہے، اور اب یہ داستان کسی موڑ پر پہنچ کر چونکانے والی ہے۔ لیکن میرا مقصد صرف داستان گوئی نہیں ہے، ان حقائق کو بھی پیش نظر رکھنا ہے جو میری نظر میں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں میری نئی نسل کے کتنے ذہن رکھنے والے نوجوان ایک موم بتی روشن کر کے اپنی
آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں اور اس پر نظریں مرکوز کر کے اپنے ذہن کو اس پر مرکوز کرنے کی حماقت کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کی عمر کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، ان کا ماحول کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے، ان کی روح، ان کی طبیعت اور ان کے قدرتی حالات اس عمل سے میل کھاتے ہیں یا نہیں جو وہ کرنے جا رہے ہیں۔ آئے دن نئی نئی سائنسی ایجادات ہو رہی ہیں، ان میں ایسی سائنسی ایجادات بھی ہیں جو عام لوگوں سے چھپائی جاتی ہیں۔ چھپا کر رکھی جانے والی چیزوں میں ایک ٹیلی پیتھی کا علم بھی ہے۔ میں تمام ناخواندہ اور پسماندہ ممالک کی طرف سے اپیل کروں گا کہ اس علم کی تحقیقات کو اور اس کے کامیاب نتائج کو عوام سے نہ چھپایا جائے۔ ان حقائق کو بیان کرنے کے بعد اصل داستان کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک زمانہ تھا جب کالا علم سیکھنے والے یا اس میں مہارت رکھنے والے شمشان گھاٹ یا کسی قبرستان کے آس پاس رہتے تھے۔ لوگ ان کی طرز رہائش اور حلیہ دیکھ کر دہشت میں مبتلا ہو جاتے تھے، انہیں نذرانے پیش کرتے تھے، ان سے کسی طرح کی عداوت مول لینے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ آج کے دور میں وہی کالا عمل کرنے والے جادوگر عامل اور پروفیسر بن کر کاروباری مرکز میں اپنے دفاتر قائم کرتے ہیں، اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات دیتے ہیں، جگہ جگہ دیواروں پر ان کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ سانگ دل محبوبہ کو قدموں میں جھکا سکتے ہیں، بے روزگار کو روزگار دلا سکتے ہیں، برسوں سے چلنے والے فوجداری مقدمات کو ایک پل میں ختم کر کے مخالف پارٹی کو خون تھوکنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ کالے علوم کے سلسلے میں بہرام گنگولی ایک کامل جادوگر تھا۔ تنویمی عمل میں اتنی مہارت رکھتا تھا کہ اپنی آنکھوں سے ایک بار کسی کو دیکھ لیتا تو اس کا دل اپنی مٹھی میں کر لیتا۔ آواز ایسی بھاری بھرکم اور گونجتی ہوئی سی تھی کہ سامنے والا اپنی بات بھول جاتا تھا، اس کے گھٹنے کانپنے لگتے تھے۔ تنویمی عمل کے لیے آواز اور آنکھیں بہت اہمیت رکھتی ہیں اور یہ دونوں ہی خوبیاں اس میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اس کے باوجود اس نے عامل یا پروفیسر بن کر سستی شہرت حاصل نہیں کی۔ وہ 25 برس کی عمر سے جرائم کی دنیا میں آہستہ آہستہ اپنا مقام بناتے ہوئے اس سطح تک پہنچ گیا تھا جہاں دنیا کی خطرناک تنظیموں سے ٹکرا سکتا تھا۔ وہ اس سے بھی آگے جانا چاہتا تھا، دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو سپر طاقتوں کو اپنے قدموں میں جھکانا چاہتا تھا یا ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنے سامنے بے بس کرنا چاہتا تھا۔ ایسے ہی وقت اس کے شاگرد ڈان فریزر نے بتایا کہ گرو مہاراج ایک پراسرار شخص نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں اس کے ایک اعلی کار پر تنویمی عمل کروں۔ بہرام گنگولی کے لیے یہ چونکا دینے والی اطلاع تھی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کس پر تنویمی عمل کرانا چاہتا ہے اور وہ عمل کس نوعیت کا ہوگا۔ اس نے کہا، ڈان، تم نے اس ٹیلی پیتھی جاننے والے کا راز پوچھا، مجھے بتایا ہے۔ اس نے آئندہ تمہارے دماغ کو پڑھا تو معلوم ہو جائے گا۔ تم نے یہ بات مجھے بتائی ہے، لہذا تمہارے دماغ کو لاک کیا جانا چاہیے۔ اس نے اپنے شاگرد ڈان فریزر پر تنویمی عمل کیا تھا۔ اس کے دماغ پہ یہ بات نقش کر دی تھی کہ ڈان فریزر کا دماغ پراسرار ٹیلی پیتھی جاننے والے شخص کے لیے کھلا رہے گا، لیکن اس چور خیال پر گرا پڑی رہے گی کہ فریزر اپنے کسی استاد سے رابطہ قائم رکھتا ہے اور اسے ٹیلی پیتھی جاننے والے کے متعلق اطلاع فراہم کرتا ہے۔ گرو گھنٹال کے اس تنویمی عمل کے بعد شارپر یہ معلوم نہیں کر سکا تھا کہ فریزر کا کوئی استاد ہے اور وہ درپردہ کسی سازش میں مصروف ہے۔ اس نے پچھلی رات اپنے غلام کو تنویمی عمل کے لیے بھیجا تھا۔ وہ فریزر سے مطمئن تھا، اس کے خیالات پڑھتا رہتا تھا، اسے کوئی شبہ نہیں ہوا۔ دوسری طرف فریزر نے غلام باقی پر تنویمی عمل کرنے کے 2 دن بعد ایک خامی چھوڑ دی تھی اور شارپر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے غلام باقی کو تنویمی نیند سونے کا حکم دے دیا تھا۔ جب وہ سو گیا تو شارپر مطمئن ہو گیا تھا۔ اگر اسے شبہ ہوتا اور وہ تھوڑی دیر تک غلام باقی کے دماغ میں موجود رہتا تو پتہ چل جاتا کہ فریزر کے بعد اس کا استاد بہرام گنگولی غلام باقی پر تنویمی عمل کر رہا ہے اور اس خامی سے فائدہ اٹھا رہا ہے جو اس کا شاگرد چھوڑ گیا ہے۔ لیکن شارپر کو اس حد تک معلومات حاصل کرنے کی فرصت نہیں تھی، وہ دوسرے مسائل میں الجھا ہوا تھا اور سب سے اہم مسئلہ مورینا تھی، وہ اس کے قریب رہ کر اسے دیوانہ بنا رہی تھی اور اب جنون میں مبتلا کرتی جا رہی تھی۔ بہرام گنگولی نے غلام باقی پر آخری تنویمی عمل کرتے ہوئے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے آقا مسٹر کارنل کے متعلق پوری تفصیلات بیان کرے اور غلام معمول بننے کے بعد شارپر کے متعلق ایک ایک بات بتاتا چلا گیا تھا۔ چونکہ وہ خود شارپر کو اس کے اصل نام کے ساتھ نہیں جانتا تھا، اس لیے نام نہ بتا سکا۔ بہرام گنگولی نے اسے حکم دیا، یہاں سے جانے کے بعد وہ اپنے مالک کے ساتھ رہے گا، وہاں جو کچھ دیکھے گا اسے اپنے دماغ کے چور خانے میں محفوظ رکھے گا۔ ڈان فریزر کے تنویمی عمل کے مطابق بظاہر وہ سب کچھ بھولا رہے گا، لیکن جب بہرام اس پر دوبارہ تنویمی عمل کرے گا تو وہ سارے راز بیان کر دے گا۔ مختصر یہ کہ حادثے کے بعد اسی لیے غلام باقی کو وہاں لایا گیا تھا۔ اس
جس پر ترمیمی عمل کیا گیا تھا اس کے دماغ کو لاک کر دیا گیا تھا تاکہ شارپر کو بہرام کی سازش کا علم نہ ہو سکے۔ دوسری بار ترمیمی عمل کے دوران غلام باقی نے بتا دیا تھا کہ وہ کس طرح تہہ خانے میں گیا تھا۔ وہاں 2 بستروں پر مورینا اور شارپر لیٹ گئے تھے اور اس نے اپنے آقا کی ہدایت کے مطابق ڈائری کی مدد سے مشین کو آپریٹ کیا تھا۔ غلام باقی نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ دوسری بار تہہ خانے میں گیا تھا۔ اس وقت مورینا نے مشین کو آپریٹ کیا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ اس آپریشن کا مطلب کیا ہے، لیکن چند گھنٹوں کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کا آقا بالکل غلاموں کے سے انداز میں مورینا کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے۔ بہرام گنگولی نے پوچھا اس تہہ خانے کا راستہ کس طرح کھلتا ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم، میں جب بھی تہہ خانے میں گیا تو دروازہ کھلا ہوا پایا۔ بہرام گنگولی بہت خوش تھا، اسے تہہ خانے کا پتہ چل گیا تھا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا راستہ شارپر کے بیڈ روم کے ساتھ والے اسٹور روم سے جاتا ہے اور اسی تہہ خانے میں وہ حیرت انگیز مشین رکھی ہوئی ہے جس کے لیے ساری دنیا دیوانی ہے۔ اب ایک مسئلہ رہ گیا تھا، اسے یہ معلوم کرنا تھا کہ تہہ خانے کا راستہ کس طرح کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے وہ زیادہ وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، شارپر اور مورینا اپنے غلام باقی کے سامنے کبھی تہہ خانے کا راستہ نہیں کھولیں گے۔ اسے کھلوانے کے لیے عقل سے نہیں طاقت سے کام لینا ہوگا۔ آپریشن مکمل ہو چکا تھا، تنانا بستر پر ساکت پڑی ہوئی تھی۔ مورینا بڑے پیار سے اسے دیکھ رہی تھی، اسے یقین تھا ہوش میں آنے کے بعد وہ بھی اس کی طرح خیال خوانی کرنے لگے گی۔ شارپر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے کبھی مورینا کو اور کبھی تنانا کو دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا میرے دماغ سے ایک بار بڑی بہن نے دوسری بار چھوٹی بہن نے ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں منتقل کرائی ہیں، یہ آئندہ حکم دے سکتی ہے کہ اس کے بوڑھے ماں باپ کے دماغوں میں بھی خیال خوانی کی صلاحیتیں منتقل کرا دی جائیں۔ یہ تو کھیل ہو گیا، اس مشین نے مجھے اس کا غلام بنا کر رکھ دیا ہے، میں اس سے کیسے نجات حاصل کروں؟ مورینا نے کہا شارپر اٹھو، میری بہن کو اٹھا کر تہہ خانے سے باہر لے چلو۔ وہ کبھی چھوٹی سی اٹیچی اٹھا کر ادھر سے ادھر نہیں لے جاتا تھا، کجا یہ کہ ایک جوان دوشیزہ کو اٹھانے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ ایک تو وہ غلام بننے کے بعد انکار نہیں کر سکتا تھا، دوسرے سامنے پڑا ہوا بوجھ نہایت ہی خوبصورت تھا۔ وہ بستر سے اتر کر تنانا کے قریب آیا، اسی وقت گلے میں پڑے ہوئے لاکٹ سے اشارہ موصول ہونے لگا۔ اس نے لاکٹ کو کان سے لگا کر سنا، پھر مورینا سے کہا ایک اہم مسئلہ ہے، پہلے معلوم کر لوں، اس کے بعد اسے لے جاؤں گا۔ جو کرنا ہے جلدی کرو، میں خطرہ محسوس کر رہی ہوں، غلام باقی کئی گھنٹوں سے غیر حاضر ہے، ہم کسی ناگہانی مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ میں اس سے پہلے اپنی بہن کے ساتھ یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ کیا مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو؟ ہرگز نہیں، تمہیں چھوڑنے کا مطلب ہے ٹرانسفارمر مشین کو بھی چھوڑ دیا جائے، میں ابھی واپس آؤں گی، پھر ہم مشین کو کسی دوسری جگہ منتقل کریں گے۔ شارپر کو ایک بہت ہی اہم مسئلہ درپیش تھا، وہ آنکھیں بند کر کے وہاں پہنچ گیا۔ مورینا نے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، معلوم کرنا چاہا آخر وہ کن مسائل سے دوچار رہتا ہے۔ وہ اسرائیلی حکومت کے ایک سینئر افیسر کیری ہام کے دماغ میں پہنچا ہوا تھا۔ وہ وہاں کے حکام سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ہمیشہ کیری ہام کو اپنا ذریعہ بناتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا شارپر ایک اہم اطلاع ہے، سونیا استنبول کے جنوب مشرق میں سمندر کے ساحل پر ہمارے ایک خفیہ اڈے میں پہنچ گئی ہے۔ میں تمہیں وہاں کے انچارج مسٹر میک گونل موس کی آواز سنا رہا ہوں، تم اس کے پاس پہنچ کر سونیا پر نظر رکھ سکتے ہو۔ مجھے وہاں کیا کرنا ہوگا؟ تم کیا چاہتے ہو؟ کیری ہام نے کہا سونیا کو ختم کرنا ہے، اس نے ہمارے اڈے کے کتنے ہی اہم آدمیوں کو ایک دوسرے کے ذریعے ہلاک کرا دیا ہے، تم اسے زندہ نہ جانے دو۔ وہ خاموش ہو گیا، ریکارڈر آن ہو گیا تھا، وہاں سے میک گونل موس کی آواز ابھر رہی تھی۔ شارپر وہ آواز سنتے ہی اس کے دماغ میں پہنچ گیا، یہ وہ وقت تھا جب سونیا اس خفیہ اڈے میں آہنی سلاخوں کے پیچھے تھی اور اس کے ہاتھ ایک اسٹین گن لگ گئی تھی۔ سلاخوں کے باہر میک گونل موس اس کا دیوانہ بنا ہوا تھا اور اپنے ہی ساتھیوں سے نجات حاصل کر کے کسی طرح سونیا کی قربت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شارپر کے لیے یہ اچھا موقع تھا، وہ موس کے دماغ میں رہ کر سونیا کو کسی وقت بھی دھوکے سے ہلاک کر سکتا تھا، لیکن مورینا کی آواز نے خیال خوانی کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ کہہ رہی تھی تم میک گونل موس کے دماغ میں پہنچ چکے ہو، سونیا وہاں موجود ہے، تم تھوڑی دیر بعد بھی اس عورت کو ٹریپ کر سکتے ہو، ابھی میرا کام کرو، فوراً تنانا کو اٹھاؤ۔ غلام شارپر نے حکم کی تعمیل کی، آگے بڑھ کر دونوں بازوؤں میں خوبصورت سے پھول جیسے بدن کو اٹھا لیا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا زینے کی طرف جانے لگا۔ وہ سحر زدہ سا اسے اٹھائے ہوئے تہہ خانے سے باہر آیا، پھر کوٹھی کے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا پورچ میں آیا، وہاں کار کھڑی ہوئی تھی۔ مورینا نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا، اس نے تنانا کو وہاں لٹا دیا، پھر دروازے کو بند کر دیا۔ مورینا نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا، اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا میں جب تک واپس نہ آؤں تو مشین کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، میں تمہارا انتظار کروں گا، فوراً جاؤ اور تہہ خانے کے دروازے
दरवाजे को बंद कर दो, मैं अभी आ रही हूँ। वो पलट कर चला गया। मोरिना चाबी घुमाकर कार स्टार्ट करना चाहती थी। पता चला वो चाबी को पकड़ नहीं सकती है, पकड़ना चाहती है तो हाथ दूसरी तरफ चला जाता है। इसने हैरानी से सोचा कोई मेरे दिमाग में मौजूद है। इसने फौरन ही शार्पर के दिमाग में छलांग लगाई। पता चला वो हुक्म का बंदा तय खाने के दरवाजे को बंद करने के लिए इस पंखे को चला रहा है और अभी ख्याल ख्वानी नहीं कर रहा है। वो बड़ी हैरानी से सोचने लगी, फरहाद या इसकी किसी साथी औरत ने मेरी आवाज कभी नहीं सुनी, वो भला मेरे दिमाग में कैसे आ सकते हैं। वो सोचते सोचते चौंक गई। अखबार की पलट कर पिछली सीट पर देखा, तनाना बैठी हंस रही थी। फिर आगे बढ़कर इसके गले में बाहें डालकर चूमते हुए बोली, मेरी जान, मेरी बहन, तुमने कमाल कर दिया, मुझे भी टेलीपैथी सिखा दी, अब कार स्टार्ट कर सकती हो। मोरिना ने इसका कान पकड़ते हुए कहा, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, टेलीपैथी का पहला तमाशा मेरे ही साथ कर रही थी। चलो सीधी तरह बैठो, मैं जरूरी हदायत देना चाहती हूँ। वो पिछली सीट से उतरकर अगली सीट पर आई। मोरिना ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मेन रोड पर पहुंचकर बोली, मेरी चंद बातें अच्छी तरह गिरा में बांध लो और इन पर सख्ती से अमल करती रहो। तनाना तवज्जो से सुन रही थी। मोरिना ने कहा, खुद को ज्यादा से ज्यादा रिजर्व रखा करो, जब तक किसी से मिलना बेहद जरूरी ना हो जाए, इस वक्त तक मुलाकात ना करो, इस तरह कम से कम लोग तुम्हारी आवाज सुनेंगे। तनाना ने कहा, मैंने फरहाद, सोनिया और रसवंती की हिस्ट्री पढ़ी है, मैं समझ रही हूँ तुम क्यों मोहताज रहने के लिए कह रही हो, मैं जरूर ऐसा करूंगी। दूसरी बात यह कि आज से हम बहनें एक दूसरे से दूर रहेंगी, एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं करेंगी, हमारे दरमियान सिर्फ ख्याल ख्वानी के जरिए राब्ता कायम होगा। छोटी बहन ने पूछा, हम एक दूसरे के दिमाग में बातें करेंगे तो क्या दूसरा ख्याल ख्वानी करने वाला हमें गिरफ्त में नहीं ले सकेगा? इसकी भी एक तदबीर है। शार्पर हमेशा अपने भाई आर्मर का लबो लहजा इख्तियार करके किसी के दिमाग में पहुंचता है। हम दोनों कोई टीवी स्टार मार्था स्मिथ पसंद है, बहुत पसंद है, हम हमेशा इसके ड्रामे देखते हैं, लिहाजा जब भी एक दूसरे से राब्ता कायम करना होगा हम मार्था स्मिथ के लहजे में बातें करेंगे। इस तरह कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला हमारे असल लहजे को गिरफ्त में लेकर हम तक नहीं पहुंच सकेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।